عنوان آ رہا ہے اس میں وہ ہے عامر البیت، جو کہ عرب جو یاد کرتے تھے جن ناموں سے، اس میں بھی آیا تھا عامر البیت، ایک جنوں کی نام ہے۔ تو ایک ہے یعنی کہ یہ وہی جنات ہیں جو گھروں کے اندر رہتے ہیں، تو اس کی اپنی علامات آ رہی ہیں، آگے اسباب بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ جن کب انسان کو تنگ کرتا ہے؟ عام حالات کے علاوہ، یعنی جو جنرل طور پہ سیب زدگی کی علامات ہیں ان کے علاوہ، گھر میں اللہ کا ذکر نہ کرنا، یعنی قرآن کی تلاوت بہت کم ہو اس میں یا نہ ہونے کے برابر ہو، ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے، میوزک بج رہا ہے اور غفلت اور لاپرواہی ہے، تو گھروں میں اللہ کا ذکر کا نہ کرنا، عورت یا مرد کا برہنہ ہونا بغیر ذکر کے گھر کے اندر، اور بغیر دعا پڑے اگر کمرے میں یا صحن میں یا کسی بھی صورت میں اگر کوئی گھر میں فرد اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اپنے وہ کپڑے اتارتا ہے کسی، چاہے وہ ضرورت کے لیے اتارتا ہے تو اس کو بسم اللہ ستر من اللہ یا بسم اللہ یہ پڑھ کر اتارنے چاہیے، ویسے تو نہیں تو گھر کا جو عامر البیت جو گھروں والے جنات ہیں پھر ان میں سے کوئی بھی چیز پیچھے آ سکتی ہے۔ انسان کا جن پر زیادتی کرنا، یعنی گھر میں اس نے کسی ایسے وقت میں اچانک وہ داخل ہوا اور سلام نہیں کہا، گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھی، کمرے میں گیا تو سلام نہیں کہا، اور قرآن مجید سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو جب تم اپنے گھروں میں بھی جاؤ تو پہلے السلام علیکم کہو، اور اگر تمہیں کوئی آواز وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بھی سلام کر کے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب سلام کرو گے تو وہاں پر جو جنات چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہیں ان کے شر سے پھر تم امن میں آ جاؤ گے۔ اچھا، اس میں ایک جو بڑا سبب آ رہا ہے گھر میں سر عام فحاشی اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب، یہ بھی ایک سبب ہے عامر البیت جن جو ہوتے ہیں گھروں والے جو جنات ہیں ان کے چمٹنے کا، کہ بعض گھروں میں عموماً ہم بھی دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر وہ رسم مہندی ہو رہی ہے جی، گانا بجانا ہو رہا ہے، پھر اس میں اور رسمیں چلتی ہیں تو میوزک اونچی آواز میں چلتا ہے، پھر لڑکیاں جو ہے وہ ڈانس کرتی ہیں، لڑکے ان کے ساتھ مکس ہو کر کام کرتے ہیں سارا، اور بعض پھر دوسرے غلط کاموں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ گھر کے جنات پھر ان بچیوں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ اب گھر میں شادی کا فنکشن ہوا یا کوئی بھی اس طرح کی رسم ہوئی، چند دن کے بعد اسی گھر کی بچی یا جو اس مجلس میں مہمان آئے تھے ان میں سے کسی کی بچی یا بچہ وہ کہتا ہے جی کہ میرا سر پکڑا گیا، جب سے میں اس مجلس سے آیا ہوں میری طبیعت خراب ہے، بخار ہی نہیں ٹوٹ رہا، یا تو پھر اس کو نظر لگ گئی یا پھر وہ جب اس غلط حرکت میں جن کوئی آ گیا اس کے اوپر اب وہ اس کے اوپر سوار ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے ایسی مجالس سے پرہیز کرنا، اور زیادہ تر گھر کے اندر غمگین ہو کر بیٹھے رہنا اور روتے رہنا، یعنی جب گھر کا جن کسی انسان جو یعنی ابھی آیا نہیں ہے لیکن ایک آدمی ہر وقت مغموم محزون رہتا ہے، سوچ و بچار میں رہتا ہے، ٹینشن کا شکار رہتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے بیٹھے، تو ہو سکتا ہے اس حالت میں بھی، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں جمعے والے دن یہ بات بیان کی تھی کہ 4 حالتوں میں جن انسان کے اوپر جسم میں داخل ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ جب انسان رو رہا ہوتا ہے غمگینی کی حالت میں تو اس کا جب دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہی چیز یہاں پر بھی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی علامات، مریض کا گھر سے نکلنے کو دل نہ کرنا، کام کے حوالے سے ویسے زیادہ تر اپنے آپ کو گھر میں رکھنا، پابند ایک کمرے میں بیٹھے رہنا، تنہائی پسند، یہ وہ ساری علامات آتی ہیں اس میں۔ اچھا، جن کا مریض کے سامنے ظاہر ہو جانا، بعض دفعہ گھروں کے اندر بچیوں کے سامنے یا لڑکوں کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے، سامنے مریض بتاتے ہیں ہمیں۔ خوف اور گھبراہٹ، کسی بھی تھوڑی سی ہلکی سی آواز، ہوا کا جھونکا آیا، دروازہ ہلا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسے ڈر جاتا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ڈر جاتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، تھوڑا سا اوپر کوئی چلا آدمی چھت پہ یا ہوا کا جھونکا آیا تو ڈر جاتا ہے، ایسے خوف محسوس کرتا ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کو گھر والا جن جو ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے۔ گھر میں کپڑے کیڑے مکوڑوں کا نکلنا، گھروں کے اندر سے یہ جو لال بیگ، خاکروش وغیرہ اس طرح کے کثرت سے اگر نکل رہے ہیں، آپ اس میں سپرے بھی کرتے ہیں اور تیزاب بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ چیزیں نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جنات کا گھر میں عمل دخل ہے۔ پھر وہاں پر قرآن کی تلاوت، پانی دم کر کے چھڑکاؤ کرنا اور دھونی دینا وہاں پر اس کی لوبان کی یا کلونجی کی یا مرمکی کی، یہ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو اس کا علاج یہ تھی، اس کا جو ہے نا وہ علامات تھیں۔ اب آگے اس کا بھی علاج میں سورہ بقرہ اور ہر حال میں اللہ کا ذکر، یعنی گھر میں داخل ہونا سلام، دعا پڑھ کر بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ٹوائلٹ میں گیا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، سونے لگا ہے تو اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھا ہے
الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، یعنی بات بات پہ اللہ کا ذکر گھر میں کرنا، اور جب بھی کوئی گھر میں سامنے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کا کثرت سے پھیلانا، یہ علاج ہے اس چیز کا۔ اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا، سائنس بھی کہتی ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کریں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رات کو آدمی جب کھانا کھا کر سونے لگے تو اپنے ہاتھ دھو کر سوئے، تاکہ کوئی رات کو کوئی جانور اس کے ہاتھ پر آ کر کاٹ نہ لے۔ تو اس بیماری کے علاج میں بھی یہ چیز بڑی مفید و معاون ہے کہ رات کو وضو کر کے، اور اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ باوضو حالت میں سویا کرتے تھے، تو یہ چیز جو ہے نا اس کا اختیار کرنا، ہاتھ منہ دھونا۔ اور گھر میں دھونی کا استعمال، یہ جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، کلونجی، لوبان، مرمکی، ساتر، ان کو مکس کر کے یا کسی ایک چیز کی بھی دھونی گھر میں دن میں دے دینا تھوڑا سا، تو اس سے گھر صاف ہوتے ہیں۔ گھر میں آنے جانے کی دعا، پانی دم کر کے پینا، غسل کرنا اور چھڑکاؤ، یعنی گھر میں بھی چھڑکاؤ، پانی پیے بھی انسان اور دم کر کے غسل بھی کرے۔ تو ان 14 جنات میں سے 6 کی علامات اور ان کا علاج، اور اس میں جنرل طور پہ آپ نے دیکھا کہ خوشبو، سورہ بقرہ اور قرآن کی دوسری صورتوں کی تلاوت اور صبح و شام کے اذکار، ہر علاج کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں، اور ہمارے اندر ان چیزوں میں بڑی سستی ہے، بڑی کاہلی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے کر بھیجا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، اور دوسری جگہ پر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ وہ یہی نمونہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے ہر قول اور فعل کو اپنائیں، اپنے صبح و شام کی معاملات میں اس کو لے کر آئیں، اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔